اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا حروف ہجا اور حروف ہجا کے حروف میں سے حرف الف پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا انشاءاللہ العزیز ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حرف با پر ہے، ٹھیک ہے، اور حرف تا اور حرف ثا پہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا کہ الف کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھو بچوں، میں آپ کے سامنے جسے دیکھو بچوں، میں نے آپ کے سامنے ایک شکل بنایا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوپر سے نیچے کی طرف کیوں ہے؟ سوال یہ ہے۔ علامہ بوری رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف میں لکھا ہے، اللہ پاک نے جب قلم کو فرمایا لکھو تو قلم نے اپنا نوک رکھا تو اس سے نقطہ بن گیا۔ جب نقطہ بن گیا تو اللہ پاک نے اس نقطے پہ اپنا تجلی ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ بہہ کے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الف بن گیا۔ اس لیے الف کو ام الحروف کہا جاتا ہے، یعنی تمام حرفوں کی ماں ہے۔ اس کے بعد دوسرے حروف نکل چکے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہم بچوں کو پڑھائیں گے، دیکھو بچوں، میں نے آپ کے سامنے ایک شکل بنایا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہے، جو قلم کی طرح بالکل سیدھی ہے، اور اس شکل کا نام ہے الف، ٹھیک ہے نا؟ اور الف کا مخرج یہ جوف دہن، منہ کے اندر سے نکلتا ہے۔ الف ادا کرتے وقت اوپر کے دانت جو ہے نا نچلے ہونٹ کے میں لگیں گے، ہونٹ میں لگیں گے، تری میں الف، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے ہمارا ہے ٹاپک ہے خلاصہ کلام، یہ حرف با۔ دیکھو بچوں پڑھو، دیکھو بچوں، میں نے آپ کے سامنے ایک شکل بنایا ہے جو دائیں سے بائیں کی طرف ہے، اس کے دونوں سرے اوپر کی طرف مڑے ہوئے ہیں، یہ ایک نامکمل شکل ہے۔ اس شکل کو مکمل کرنے کے لیے میں اس کے نیچے ایک نشان لگا رہا ہوں، اس نشان کا نام ہے نقطہ، نقطہ۔ اب یہ مکمل شکل ہے، اس شکل کا نام ہے با، شکل کا کیا نام ہے؟ با۔ با ادا کرتے وقت با کا مخرج کیا ہے؟ با ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ آپس میں تری میں لگیں گے، با۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر ہونٹوں کے خشکی سے با ادا کرو گے یا ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرو گے، با غلط ہے، بلکہ با، ٹھیک ہے نا؟ با کے اندر مدہ ہے، مدہ، ٹھیک ہے نا؟ مدہ کیوں ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، قاعدے کے اندر ایک چھوٹا سا با کے ساتھ چھوٹا سا الف لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الف مدہ ہے، الف مدہ یعنی کہ مدہ ہے، اور یہ ہے مد اصلی، اس کو کہا جاتا ہے۔ مد اصلی کی مقدار ایک الف ہے، کھینچنا، با، ٹھیک ہے؟ با، سمجھ میں آ گیا نا؟ اور ہم آگے اس کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ جھٹکا بھی نہیں دیں گے، جیسے کہ اگر کوئی پڑھے بچہ با حمزہ پڑھے، با غلط ہے، کیوں؟ مدہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کے اندر مدہ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ حمزہ اور سکون نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے اور یہ سکون ہے، ٹھیک ہے؟ جزم ساکن ہے، حمزہ اور سکون نہ ہونے کی وجہ سے مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تفخیم اور ترقی کے اعتبار سے با کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، با، با، ٹھیک ہے نا؟ باریک با جو ہے نا باریک پڑھا جائے گا، با، ٹھیک ہے نا؟ با جو حمزہ کے ساتھ پڑھو گے یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر مدہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے کچھ بچے پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم، غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر مدہ ہے۔ با اس کے ساتھ الف مد اصلی ہے، تو الف ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ الف با، آگے جھٹکا نہیں دینا ہے، با نرمی کے ساتھ، با، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہو گیا حرف با۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی شکل ہے؟ کون سی شکل کہلاتا ہے؟ یہ کون سی شکل ہے؟ با، شاباش۔ یہ کون سی شکل ہے؟ با۔ ان دونوں میں فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے؟
کیا فرق ہے؟ کونے میں اس کو چھوڑو، یہ کیا ہے؟ با. یہ کیا ہے؟ با. دونوں میں فرق ہے؟ نہیں. لکھنے میں؟ نہیں. پڑھنے میں؟ نہیں. نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے میں اس کے نیچے سے نقطہ ہٹا رہا ہوں، اس کے اوپر 2 نقطے لگا رہا ہوں۔ کیا؟ 2 نقطے۔ اب ان دونوں میں فرق ہے؟ جی. لکھنے میں فرق ہے؟ ہاں. پڑھنے میں فرق ہے؟ ہاں. اب اس شکل کا نام ہے تا۔ تا. تا تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا نوک اوپر کے دانتوں میں جڑوں میں لگ جائے، تا تا. تا۔ تا. تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے بھی ہم تا کو باریک پڑھیں گے، مدہ کے اعتبار سے تا کے ساتھ بھی ہم مدہ پڑھیں گے، تا تا. تا تا. تا۔ تا. ٹھیک ہے؟ با اور تا میں کیا فرق ہے؟ عام حالات میں بچے کو پڑھاتے ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اس انداز سے ہم بچے کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو یہ کیا، اس شکل کا کیا نام ہے؟ با۔ اس شکل کا کیا نام ہے؟ تا۔ شاباش۔ ادھر دیکھو اس شکل کا کیا نام ہے؟ شکل کیا نام ہے؟ تا. ان دونوں میں فرق ہے؟ نہیں. لکھنے میں؟ نہیں. پڑھنے میں؟ نہیں. نہیں ہے نا؟ اب ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے میں اس کے اوپر ایک اور نقطے کا اضافہ کر رہا ہوں۔ اب اس شکل کا نام ہے سا۔ شکل کا نام ہے سا۔ سا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا نوک ثنایا علیا، یہ سامنے کا دانت کے کناروں میں لگ جائے، زبان باہر نہیں نکلنا۔ دیکھو سا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں سا، غلط ہے۔ سا سا یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زبان کا نوک اوپر کے ثنایا اولیاء کے دانت ہیں، ان کے نوک میں لگ جائے۔ سا سا نرمی سے، نرم حروف میں سے، تو نرم حروف کے اندر یہ ہے نا سا، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں میں فرق ہے؟ لکھنے میں ہے؟ پڑھنے میں ہے؟ فرق کیا ہے؟ نقطے کا 2 نقطے ہیں، اس کے 3 نقطے ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کا مخرج زبان لگ جائے، دونوں ثنایا اولیاء اوپر کے دانت ان کے کناروں میں لگتا ہے، اس میں جڑ میں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سا ادا کرتے وقت زبان کا نوک لگ جاتا ہے ثنایا اولیاء کے کناروں میں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ العزیز؟ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا با تا سا۔ تو سا کو جو ہم ادا کریں گے یہ بھی باریک پڑھا جاتا ہے تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے، اور مدہ کے اعتبار سے سا کے ساتھ بھی مدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مد اصلی ہے۔ تو الف با تا سا، اس طریقے سے بچے کو جب پڑھائیں گے ہم لوگ تو الف با تا سا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بچے کو ہم سمجھائیں گے کہ اس طریقے سے پڑھو، الف با تا سا۔ آگے ہے انشاءاللہ العزیز جیم کو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اس پر ٹاپک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قرآن کی سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔